بالصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال بعض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقال بعض أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، کچھ غیر متوقع اسباب کی بنا پر میں لیٹ ہو گیا ہوں، آپ کو ذہن انتظار ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں. اور حدیث صحیح کے اندر آتا ہے افضل العبادات احمدھا، سب سے زیادہ ثواب اس عبادت کا ہوتا ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو. آپ کو زحمت انتظار اٹھانا پڑی، آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی، اللہ کی بارگاہ میں اجر کی بھی امید اتنی ہی زیادہ کی جا سکے گی جتنا آپ نے تکلیف اٹھائی ہے. بہرحال یہ دیر سے پہنچنا میرا قصور ہے، اس لیے میں نے اس کی معذرت چاہیے. امید ہے کہ آپ یہ میرا عذر قبول فرمائیں گے. چونکہ میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں، اکیلا بھی ہوں، پھر کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے بھی دیر ہو جاتی ہے. اس وقت پتہ نہیں آپ کس مزاج میں ہوں گے. دن کے وقت آپ نے کوئی تقریر ممکن ہے سنی ہو، نعتیں بھی سنی ہیں، کوئی ایسی بات جو آپ نے پہلی سنی ہوئی ہو میں بھی وہی کر دوں تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا
کہ دوبارہ وہی سن لی ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے مزہ، ایک ہے اجر۔ آپ جسے دروشی پڑھتے ہیں تو ایک تسبیح، دو تسبیح، آگے جو دروشی پڑھا پھر دوبارہ وہی پڑھتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے ہیں؟ وہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس سے آپ کو لذت آئے یا نہ آئے، اجر تو مل رہا ہے۔ آپ آیت کریمہ شریف پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ نکالتے ہیں، تو پہلی مرتبہ یا آپ نے آیت کریمہ شریف پڑھی ہے 1.25 لاکھ میں وہی دہراتے ہیں یا کوئی اور آیت کریمہ شریف پڑھتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھی چیز اگر دہرائی جائے تو بے شک آپ کو اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے لذت نہ بھی محسوس ہو، لیکن اس کا اجر تو بنتا جاتا ہے۔ تو آپ نے ذکر آل بیت اطہار اگر بار بار بھی سنا تو پھر اس کا اجر تو بنتا جائے گا۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی بات تھوڑی ہٹ کے کروں، آپ کی اطلاعات میں کچھ اضافہ ہو، کیونکہ یہ واعظ ہے، تقریر ہے، معلومات فراہم کرنی ہے، اس میں عقیدے کی بھی تعلیم دینی ہے، اس میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی یقین دلانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ جذباتی قسم کی بات نہیں ہے بلکہ تحقیقات کی روشنی میں وہ عزت کے حقدار ہیں، ان کی محبت قانون میں واجب ہے، مگر پروردگار کا ایک اصول ہے کہ احکام کی 2 قسمیں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، ایک کا نام ہے امر معقول اور ایک کا نام ہے امر تعبدی۔ آپ میری طرف دھیان کریں گے تو میرا خیال ہے لیٹ نکل جائے گی، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، کو آدھ پون گھنٹے کی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ میں روزانہ کام کرنے والا آدمی ہوں، روزانہ محنت کی عادت ہے، مسلمانوں کا بھی وقت ضائع نہیں کرتا، اپنا بھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ دنیا چند روزہ ہے، پہلے لوگوں نے بھی چھوڑی، ہم نے بھی چھوڑنی ہے، لیکن دین کے لیے مفید مطلب کام روزانہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان سے محبت، ان کی تعظیم کا جو حکم ہے، اس حکم کی کیا نوعیت ہے، کیا یہ امر معقول ہے یا امر تعبدی ہے؟ امر تعبدی اور امر معقول یہ ہمارے اصول فقہ کی اصطلاح ہے، یعنی جس کو آپ موجودہ دور میں قانون کی زبان میں کہتے ہیں جورسپروڈنس۔ ایک قانون ہے، ایک قانون کا اصول ہے، اس کو کہتے ہیں جورسپروڈنس۔ جورس کہتے ہیں قانون کو، پروڈنس کہتے ہیں دانش کو، فہم کو، انڈرسٹینڈنگ کو، یعنی انڈرسٹینڈنگ آف لا، اس کو ہم لوگ اصول فقہ کہتے ہیں، اصول تفسیر کہتے ہیں، اصول حدیث کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی بات کو سمجھنے کے لیے قانون کو جب استعمال کرتے ہیں تو پھر قانون کو بھی قانونیت کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو کوئی قانون استعمال کرنا پڑتا ہے، جو قانون کے ترازو پر وہ تولیں تو وہ قانون کے طور پر آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ قانون ہے۔ تو اس میں بتایا گیا امر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امر تعبدی اور ایک امر معقول۔ امر معقول اسے کہتے ہیں کہ جو کام، جس کام کا حکم دیا گیا وہ کام بھی بتلا دیا جائے، اس کی وجہ بھی بتلا دی جائے کہ اس کا فائدہ تمہیں یہ پہنچے گا، جیسا کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ ایک امر ہے، مطلب روزے رکھو، حاصل معنی اس کا ہے امر کا، روزے رکھو۔ تو اس کا فائدہ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کی برکت سے گناہوں سے بھی بچ جاؤ اور قیامت کے میدان میں سزاؤں سے بھی بچ جاؤ، اخلاقی برائیوں سے بھی بچ جاؤ اور قیامت کے میدان میں سزا سے بھی بچ جاؤ۔ مجھے پتہ چل گئی ہے نا کہ روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ جب رکھو گے تو اس کا فائدہ تمہاری ایک تو تمہارا اپنا بدن ٹھیک ہوگا، وہ خلطیں، وہ ایلیمنٹس باڈی میں جو بیماریوں کا اسباب بنتے ہیں وہ چل جائیں گے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب ہر آدمی ٹائر کی طرح پھونک چڑھی ہوئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پہلے وزن کم کرو، یہ وزن کم کرنے کا فاقہ کاٹو۔ اب جب فاقے کے نام سے روزے کی نوبت آ گئی تو اس کو سمجھ آنے لگی واقعی میرے پروردگار نے آج سے 1400 برس پہلے جو مجھے کہا تھا روزہ رکھ تاکہ تو بچ جائے، وہ سچ مجھ یہ فاقہ ہے، اس کا نام یہ رکھتا ہے، وہ روزہ رکھا ہے۔ اس وقت میں بدن گھٹانے کے ارادے سے کروں اجر کچھ نہیں ملے گا، اگر میں روزے کے ارادے سے کرتا تو پھر مجھے اجر بھی ملتا، میرا کام بھی ہو جاتا، میرا بدن بھی ٹھیک ہو جاتا، میری خرابی بھی دور ہو جاتی۔ وجہ سمجھ میں آئی ہے،
اس کو کہتے امر معقول. جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقم الصلاۃ لذکری، تو میری یاد کے لیے نماز پڑھ. یہ نماز پڑھ. کہا نماز کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ کہا یاد کو یاد ہے. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا. تو ایک مرتبہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، میں کہوں گا 100 مرتبہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اور بندے مانگ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. تو اب وجہ پتہ ہے، نماز قائم کر، لیکن اس کا یہ فائدہ پہنچے گا میری یاد کا فارمولہ تیری سمجھ میں آ جائے گا. جب تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں. اس کا نام ہے امر تعبدی، اس کا نام ہے امر معقول. وجہ بتا دی کہ کیوں. اور ایک امر تعبدی وجہ کوئی نہیں پتا، حکم دے دیا یہ کام کرو، کام کرنے کا حکم دے دیا، وجہ نہیں بتلائی. کہا وہ کیسے؟ کہا زکوٰۃ دو. اب وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ. ان کا تو وجہ کا کیا لگتا ہے؟ میں خدا ہوں کہتا ہوں زکوٰۃ دے. دیکھتا ہے 100 میں سے 2.5 پاؤنڈ میں نے دیے تو میرے پاس 97.5 باقی رہ گئے. دیکھنے میں تو گھٹ گئے. رب کہتا ہے کہ تو یہ 2.5 پاؤنڈ دے، تیرا مال بڑھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں گھٹ رہا ہے. کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا نا. سمجھ میں نہ آئے حکم کی تعمیل کر دی جائے. دونوں امروں میں سے فائدہ کس کا زیادہ ہے؟ کہ امر معقول کی جزا کم ہے، امر تعبدی کی جزا زیادہ ہے. یعنی بات بتائے کہ یہ کام کرو فائدہ یہ ہوگا. یہ تو تجارتی منڈی کا رول ہے نا. کہا کہ سمجھ میں آئے. کہا مولا کریم تو نے کہہ دیا نفع ہو کے خسارہ کر گزریں گے. ہاں اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اور بندگان خدا نے اس منڈی کے تاجروں کا ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ کریم نے ایک منڈی لگائی، کہا جانے دے دو، مال دے دو، مقابلے میں جنت لے لو. انسانوں کی ایک بڑی تعداد، مومنین کی بڑی تعداد نکل آئی جو کہا مولا کریم جانے بھی لے لے، مال بھی لے لے اور بدلے میں جنت دے دے. اب جو جنت رب سے خرید لی جنت کا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مالک سے اگر مانگ لیا جائے کہ تم مجھے اپنی چیز دے تو مانگا جا سکتا ہے نا. اس جگہ قرآن مجید نے بتایا کہ منڈی لگی، کہا جانے بھی لاؤ، مال بھی لاؤ، جنت خرید لو. تو خریدنے سے مالک ہونا لازم آتا ہے کہ نہیں؟ آپ اگر کسی مکان کے پیسے دے دیں بے شک آپ کو کوئی مالک نہ کہے، لیکن خریدنے سے لازم کیا آئے گا؟ خریدنا برابر ہے مالک ہونے کے. اس کا نام ہے معنی التزامی. جیسا کہ کہتے ہیں کنواں بہت گہرا ہے، بہت گہرا کہنے کے بعد کہ پانی بہت دور ہے. اب کہ پہلے گہرا کہتے تھے اب دور کہتے ہو. کہا گہرا ہونے سے دوری لازم ہے، جو گہرا ہوگا اتنا دور ہوگا. اس کو کہتے ہیں معنی التزامی. معنی کی 3 قسمیں اہل علم کے نزدیک. ایک معنی مطابقی، ایک معنی تضمنی، ایک معنی التزامی. باقی 2 معنوں پر گفتگو نہیں کرتے، ایک معنی ہے. جیسا بتایا نا پانی کنواں بہت گہرا ہے، دوسری نے کہا پانی بہت دور ہے. کہیں جھوٹ کہتا ہے، پہلے گہرا کہتا تھا اب دور کہتا ہے. کہا دوری سے، گہرائی سے دوری لازم ہے، خریدنے سے مالک ہونا معنی لازمی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ قرآن مجید نے جب کہا کہ جانے دے دو، مال دے دو، جنت خرید لو. اب جنت کتنی ملی؟ کہا جتنا تم نے مال دیا، جیسی تم نے جانیں دی ہیں، جو تمہاری جان کی قیمت ہے تمہارے مال کی قیمت ہے، اتنا رقبہ جنت سے ملے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ ایک مکان خرید لیں اور خریدنا برابر ہے مالک ہونے کے، اب آپ سے میں کہوں اس سے 1 کمرہ دے دو تو مانگنے میں شرک تو نہیں ہوگا نا؟ چیز جو آپ کی ہے. اب جن بندگان خدا نے رب سے جنت خریدی ہے، اگر ان سے کہو کہ یہ مجھے دے دو تو شرک تو نہیں ہوگا نا؟
رب کہے انا آتینا الکوثر سارا عالم کائنات تمہیں دے دیا، تو اب سرکار سے کوئی مانگے تو شرک نہ ہوا نا، دینے سے مالک ہونا لازم آتا ہے، جسے خریدنا برابر ہے مالک ہونے کے، اس لیے دے دینا برابر ہے مالک کر دینے کے۔ اب اس جگہ پتہ چلا ایک منڈی وہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے لگی کہ جانے لاؤ اور مال لاؤ اور آ کر کے جنت خرید لو۔ ایک طبقہ وہ آیا جنہوں نے آ کر کے کہا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض بندگان خدا وہ ہیں جنہوں نے کہا مولا کریم جان بھی لے لے مال بھی لے لے، تو کہا جنت بھی رہنے دے۔ جب جان بھی لے لے مال بھی لے لے تو جنت اس کے بدلے میں میرے پاس جو قیمت ہے وہ تو جنت ہے، جنت بھی رہ نہیں دے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اس آیت کا شان نزول جناب حیدر کرار ہے، جس وقت جبریل امی کے درمیان اور جناب ملک الموت کے درمیان دوستانہ ہوا، برادری ہوئی، جس سے زمین پر مواخات ہوئی ہے نا، آسمان پر بھی مواخات ہوئی ہے۔ بھائی بنائے گئے فرشتے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو کہا اے جبریل امی تو اور ملک الموت بھائی ہو۔ ایک وقت آیا کہ پروردگار نے دونوں کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے ایک کو بعد میں مارنا ہے، ایک کو پہلے مار دینا ہے، لیکن یہ تمہاری آپشن ہے، تمہاری چوائس ہے، جو راضی ہوگا۔ اے جبریل تجھے پہلے ماروں یا ملک الموت تمہیں پہلے ماروں؟ جناب جبریل امی کہنے لگے یہ تو بندے ہی مارتے رہے ہیں، ان کو پیغام لانے لے جانے کا، پالیسی میٹر کا، یہ آفیشیل ورک کا ان کو کوئی تجربہ نہیں، ان کو پہلے مارو کیونکہ کام بعد میں کرنے پڑیں گے، تو پھر وہ کون کرے گا؟ تو جناب ملک الموت سے جب پوچھا گیا کہ تم راضی ہو اس پر، انہوں نے کہا پروردگار ساری زندگی یہی ایک ڈیوٹی لگی بندے مارنے کی، اب جب میں مارنے گیا تو لوگ تیکھے دھاڑے روئے اور ملامت کی، ہائے موت آ گئی، ہائے بہت تیرا برا ہو، تو یہ لوگ اس طرح کی بری باتیں کرتے رہے تو ساری زندگی روتوں کے پاس گیا ہوں اور روتا چھوڑ کے آیا ہوں، یہ ساری زندگی ماتمی جلوس میرے خلاف نکلتے رہے، مولا کریم لطف تو لیا اس نے، 1,24,000 سے کم و بیش نبیوں رسولوں کے پاس گیا ہے، ان سے رازداری کی باتیں کی ہیں، تیرے پیغام سنے، ان کو جا کے پیغام سنائے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت کام کیے، اب تھوڑا موقع مجھے بھی دے دو کہ میں یہ انجوائے کر لوں۔ دونوں میں سے دلائل پیش ہو رہے، نہ یہ مرنے کے لیے پہلے تیار ہے نہ وہ مرنے کے لیے پہلے تیار ہے۔ اب جس وقت نبی کریم علیہ السلام کا موقع آیا تو کفار مکہ نے متفقہ طور پر طے کر لیا کہ ہم نے سرکار کو شہید کرنا ہے۔ اچھا سرکار کو شہید کرنا کون سی رات ہے؟ یہ آنے والی رات، پوری ان کی جو ہے نا کابینہ انہوں نے طے کر لیا، جتنا پورا پارلیمنٹ ہے نا سب نے طے کر لیا، ایک یونانیمس ڈیسیژن انہوں نے اچیو کر لیا، ان کا متفقہ بات یہ ہے کہ آج سرکار کو شہید کریں گے۔ اب ان کے قانون کے مطابق جو پریویلنٹ لا ہے اس کے مطابق طے ہو گیا کہ آج سرکار کے معاذ اللہ سوریاض اللہ موت کا دن ہے، آج سرکار کو شہید کر رہا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آج ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا؟ ابھی کس بستر پر؟ جس پر موت آنی ہے۔ اس وقت جناب حیدر قرار کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، جس بستر پر موت آنے والی ہے اس پر علی کو لٹا دیں۔ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ اب جب علی کا نام لیتے بہت سارے لوگ الرجک ہو جاتے ہیں۔ اصل کول ایک ملکہ نگراں اتنے ایک نائی سا لڑائی جو اس بہادری کو کی تھی اس کے نشان حیدر ملیا، تو روڈ بنا لگے تو نہ کہا مقصود روڈ سے نہ رکھو، ملکہ کہا جگہ آسانی ہے، آسانی ملکہ روڈ ملکہ نہ رکھو، انہوں نے کہا جان نائی دے تو ملکہ نے نائے پر کسا اعلان ہوا ہے۔ وہ حضرت علی سے الرجی کیوں ہوتا ہے؟ جان علی دے تو نعرے تیرے کس طرح لگے؟ مشکل یہ بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
قلب و بلا القبلہ سیدی مرشدی مفکر اسلام ماشاءاللہ اب گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت. اب جناب سید عالم علیہ السلام روانہ ہونا چاہتے ہیں. سوال اٹھا کہ اجر ان کا اجر کا طلبگار ہو کے تو سرکار کی جگہ نہیں لیٹتا, اجر کی جستجو میں نہیں ہوں, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کہا پھر کیا لوگے, جنت نہیں لوگے تو کیا لوگے؟ ان کا رب کا راضی نامہ, محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بیچارے. کا بندگان خدا کی ایک قسم وہ ہے جو جنت کے بھی طلبگار نہیں, جنت و دوزخ کو یا رب کیا کروں التجا ہے میں تجھے دیکھا کروں. اب ڈیوٹی لگی جناب ملک الموت کی اور جناب جبریل امی کی, جاؤ جا کے تماشا دیکھو. تم آپس آسمان پر بھائی بنے ہو نا, یہ زمین کے بھائی ہیں. جس نے کہا تھا نا, سرکار نے یوم بنو ہاشم منایا تھا نا, یوم بنو ہاشم میں اعلان کیا تھا کہ آج مجھے رسول ہونے کی بنیاد پر کون ہے جو اپنا بھائی بنا لے. ہاشمی نے کہا تھا ہماری تلواریں ہوں گی, تیری گردن ہوگی, زندہ نہیں چھوڑیں گے, رسالت کے اعلان کو واپس لو, باقی بنیادیں ساری ہمارے نزدیک صحیح ہے, ہم بھائی کہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن رسول کہہ کے بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر رسول کا اعلان واپس نہیں لوگے قتل کر ڈالیں گے. اس وقت پچھلی صفوں میں 12 برس کو ایک نوجوان کھڑا ہوا, انہوں نے کہا انا اخوک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا بھائی ہوں. رسول کہہ کے بھائی کہتا ہوں. اب جس آدمی نے تلوار کا نام لیا ہے نا, مہربانی کر کے ذرا میدان میں نکلے, میں شکل اس کی دیکھوں وہ کون ہے جس نے تلوار کا نام لیا ہے. اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا, ہاشمی ماں کا, ہاشمی کی پشت سے پیدا ہوا ہے نا, مردان کی جب مانوں گا ایک مرتبہ میرے سامنے لفظ تلوار زبان سے لا کے دکھائے, دنیا دیکھے گی تلوار کا نام کس طرح لیتا, نہیں لینے دوں گا آپ میدان میں. اگر لے سکتا پھر اسی وقت رکد, یہ نہیں کہ میں کروں گا بس ابھی دیکھ کیا ہوتا ہے, ایک مرتبہ تلوار کا نام لے. اب جناب سارے ہاشمی نقش پر دیوار ہو گئے. علی امام منس تو منم غلام علی, علی امام منس تو منم غلام علی, علی امام منس تو منم غلام علی, ہزار جانے گرامی فدائے نام علی. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا بھائی ہوں, وہ دن گزر چکے تھے. اب رب نے کہا جس نے بھائی کسی کو کہا تھا نا, آج اس کا تماشا بھی دیکھو. آسمان پر بیٹھتے ہو, آسمان کے ممبر نو پایا پر بیٹھ کے خطبے دیتے ہو, نہ تم مرنے کے لیے تیار ہو نہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے. بھائی کی موت قبول کرتے ہو, خود قربانی نہیں کرنا چاہتے ہو. جس کو میں نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, آج اس کا تماشا دیکھو کہ وہ کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں. حضرت حیدر کرار سرکار کے بستر پر سو رہے ہیں, جبریل امی آئے, حضرت ملک الموت آئے, دیکھا مزے سے سو رہے ہیں. اللہ آپ کو کبھی یہ منظر نہ دکھائے, لیکن جیلوں میں جس آدمی کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے نا, اپیلیں میرے گزر جاتی تو کئی مہینے پہلے وہ آدمی کھانا بند کرتا چلا, کھا نہیں سکتا, سو نہیں سکتا, نیند نہیں آتی. جس وقت وہ ایک چبوترا سا بنا ہوتا ہے, خدا آپ کو کبھی نہ دکھائے. ہمیں مختلف موقعوں پر جو گورنمنٹوں کے خلاف تقریریں کر کے جیل خانے میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہ جو پھانسی والی جگہ ہے وہ لوگ مشہور ہے کہ کنواں وہ نہیں ہوتا, ایک چبوترا سا بنا ہوتا ہے جس کو 4-5 فٹ کی اونچائی پر سے گردا گرد دائرہ سا بنا ہوتا ہے, بیچ کی جگہ خالی ہوتی ہے اور اوپر سے پھٹے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں. اس پھٹے پر کھڑا کرتے ہیں, رسا گلے میں ڈالتے ہیں, جب رسے میں گلے میں ڈال دیتے ہیں بعد میں پھٹا کھینچ لیتے, آدمی لٹکتا ہے, اس سے مر جاتا ہے. لیکن آج تک تاریخ بتاتی ہے کہ راولپنڈی کی جیل میں
کیمل پور کی جیل میں، پشاور کی جیل میں، جیلم کی جیل میں کو غالباً 3 آدمی کل گزرے ہیں جنہوں نے جو اپنے پاؤں سے اس کٹہرے پر چڑھے ہیں، نہیں تو اٹھا کے چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے جس جگہ جا رہے ہیں موت ہے۔ واہ علی تیری ذات پر قربان کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ وہ بستر ہے جس پر موت آنے والی ہے، پر تیری آنکھ لگی ہوئی ہے علی امام منس تو منم غلام علی۔ بستر سرکار کا ہو، لیٹنے کا موقع ملے، آج نہ نیند آئے گی تو آئے گی کہاں۔ اب جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ اب اس کی تفسیر باقی تفصیلات میں نہیں عرض کرنا چاہتا، صرف اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امر تعبدی میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کیا ملنے والا، ان کا ملنے سے میرا کیا تعلق، محبوب باندھا راضی نامہ لوڑم صدا بیچارے۔ رب نے کہا ایک منڈی تو وہ لگی تھی نا جس میں بندے جنت خریدنے آئے تھے، ان کو پتا تھا یہ نیک عمل کریں گے، یہ خرچہ کریں گے، جنت ملے گی۔ ایک وہ تاجر ہے، انہوں نے کہا جنت کے ہمگاہ کی نہیں ہے، امر تعبدی جس طرح مالک راضی ہے۔ سمجھو بات۔ اب آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک امر تعبدی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے آل بیت کی محبت کے۔ اب محبت کی وجہ، لفظ محبت کیوں نہیں استعمال ہو؟ کثیر الاستعمال ہے قرآن میں۔ قاعدہ یہ ہے جو کثرت سے لفظ استعمال ہوتا ہو اس کو چھوڑ کے ایک ایسا لفظ جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا، اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ اپنی بول چال میں آپ کے واسطے، آپ کے لیے کرپی چرال پہ آرے تو نے اوٹے ہوئے گل کی تھی کہ لیے کہ میں نے اوٹے وہ ماڑے سے مٹا کھلتا سا سامنے کھلتا سا۔ اب اگر ایک آدمی جیلم کا لفظ یہ بولے، اس سے پوچھا جائے کہ یار یہ سمٹے کا لفظ یہاں تو نہیں استعمال، تو نے کیوں استعمال؟ اس نے کہا ماڑی بیچ رہا ہے نہیں ہے، وہ کہتا ہے بولنی ہوئی سی دوسرے ہے۔ سمجھو، جب کوئی خاص لفظ بولا جائے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ رب سے پوچھتے مولا کریم محبت کا لفظ کیوں نہیں بولا، مودت کا لفظ کیوں بولا؟ کہ محبت اس رجحان کا نام ہے جو وجوہات تلاش کر کے ہوتی ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہے، وجہ تلاش کر، خوبصورت ہے اس وجہ سے محبت ہے، اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ عقل مند ہے، اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ نیک ہے، اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ قانون دان ہے، اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ وجہ تلاش کر کے جو رجحان اور میلان پیدا ہوتا ہے اس کا نام محبت ہے۔ جب وجہ کوئی نظر نہ آئے بغیر کسی وجہ کے محبت ہو اس کا نام مودت ہے۔ ہاں کہا یہ امر تعبدی کی بحث، سمجھ آئی یہ بات؟ جس وقت آپ قانون کے ترازو پہ اس کے تولیں، اس پروجیکٹر پہ چڑھا کے اس کا فوٹو دیکھیں تو اور طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ سمجھو کہ نبی کریم علیہ السلام کو کائنات کا راز کس طرح بالکل تشت ازبام ہے، حقیقتیں کائنات کی کھلی ہیں۔ کہا لفظ محبت کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہا محبت اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ نظر آئے۔ اگر میری آل بیت میں کوئی آدمی بہادر ہے اس کو دیکھ کے پیار کیا تو اس کی بہادری کی وجہ سے کیا ہے، اگر عالم آدمی ہے تو اس کے علم کی وجہ سے کیا ہے، اگر متقی ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے کیا ہے، اگر صاحب کرامت ہے اس کی کرامت کی وجہ سے کیا۔ لطف جب ہوگا وجہ کوئی نہ ہو صرف میری وجہ سے پیار کرے اس کا نام محبت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن مجید کے، تواخے کے حافظ، حدیث کا پہلا ڈاکٹر عالم اسلام میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث کا پہلا اسپیشلسٹ تسلیم ہوتا ہے، ہاں بڑی شخصیت کا آدمی، اور دوسرا مجدد بھی تسلیم ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی 204 میں آپ کا وصال ہے، یعنی 3ری صدی کا پہلا مجدد اس کو تسلیم کیا جاتا ہے امام شافعی کو۔ اور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے مقلد بھی ہیں۔ یہ 6 محدث جن کی حدیثیں پورے عالم اسلام میں اتھارٹی مانی جاتی ہیں، یہ 6 کے 6 کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ امام شافعی کو۔ اب کتنی کوالٹیز کا آدمی ہے، تفسیر کا وہ عالم ہے، فقہ کا وہ عالم ہے، تاریخ کا وہ عالم ہے،
اور جس آدمی نے جورسپروڈنس پہلی مرتبہ کوڈیفائی کیا وہ بھی امام شافعی ہے. اصول قانون کی تحریر کا پہلا کام امام حنیفہ نے کیا, لیکن باضابطہ طور کوڈیفائی کرنے کا کام جو ہے وہ حضرت امام شافعی نے کیا ہے. تو عالم اسلام پر بڑا احسان ہے امام شافعی کا. یہ جو امام ابن حجر مکی ہے پورے ہندوستان کا استاد ہے, پورے شرق الاوسط کا استاد ہے, پورے افغانستان کا استاد ہے, پورے کشمیر کا استاد ہے. وہ کون ہے؟ شافعی ہے. امام ابن حجر عسقلانی جس کی مشہور فتح الباری شرح بخاری 14 جلدوں کی کتاب ہے وہ شافعی ہے. امام مناوی کون ہے؟ شافعی ہے. امام سخاوی کون ہے؟ شافعی ہے. امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ شافعی ہے. امام عبدالوہاب شورانی کون ہے؟ شافعی ہے. خطیب بغدادی کون ہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی کے جو محدثین ہیں سارے کے سارے شافعی. اب اتنی بڑی شخصیت کا آدمی ہے, اس کی تو شخصیت بتا خود ایک ٹپیکل اگزامپل ہونا چاہیے جس کو فالو کیا جائے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے امام شافعی آپ کی پوزیشن عالم اسلام میں کیا ہے, کہتے آل النبی ذریعتی و امو الیہ وسیلتی. آل النبی ذریعتی و امو الیہ وسیلتی. ارجو بہم اوتا غدن ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی. میں محدث ہوں, میں مفسر ہوں, میں فقیہ ہوں, میں دانائے راز ہوں, میں تاریخ دان ہوں, میں جورسپروڈنس کا امام ہوں, مگر میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی سارے کام کیے ہیں ان کاموں کی وہ قیمت نہیں بنتی جو اولاد رسول سے پیار کی قیمت بنتی ہے. شہیدان کرب و بلا سیدی مرشدی القبلہ مفکر اسلام. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا وہ دن ہے جو حضرت امام حنیفہ کے وصال کا دن ہے. آپ کی مائی صاحبہ حضرت امام حنیفہ کی جنازے والی چارپائی کے نیچے سے لے کے گزری, اسی دن بچہ پیدا کیا. کہا مولا کریم یہ جو تیرا پیارا بندہ ہے نا اس کی برکت سے میرے بچے کو بھی دانا راز بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ابتدائی آفرینت سے لے کر کے اس بات کے پابند تھے کہ بندگان خدا کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھا جائے. وہ مائی تو کسی یونیورسٹی کی فارغ نہیں ہوئی ہوگی نا. جو مسلمانوں کا ایٹماسفیئر ہوگا, جو مسلمانوں کی ایکالوجی ہوگی, جو مسلمانوں کی جنرل سویلائزیشن ہوگی, اس سے متاثر ہو کر اس نے یہ کام کیا, وگرنہ کسی مولوی صاحب سے پوچھنے تو نہیں گئی. سمجھ آئی یہ بات؟ امام شافعی کی ماں کس عقیدے کی ہے؟ جس عقیدے کی آپ کی ماں اور میری ماں ہے. آپ پڑھ لکھ کے آپ نے کوئی ہیرا پھیری کرنی شروع کر دی ہوگی, ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کی ماں کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں تھا. میں تو یقین سے کہتا ہوں میری ماں کا یہی عقیدہ تھا. ایک مرتبہ میں چھوٹا سا میری ماں صاحب فرمانے لگی میرا ایک زیور گم ہو گیا, 4 گل اس کا نام ہوتا تھا, یہ ناک پہ 1.25 تولے کا ہوتا تھا, گم ہوا جنڈی گجراں والی. میرے نانا صاحب رحمۃ اللہ کے شہر ہے جنڈی گجراں والی, تحصیل گجر خان. سبحان اللہ. اور وہ سامنے ناک پہ لگانے کا ہے, اس کو چھپایا تو جا نہیں سکتا. میرے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ کہ چلو گھر چلتے ہیں واپس. ہمارا گھر یہاں سے 30 میل دور سندھ سیدہ ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا آخری گاؤں ہے ہمارا شہر, سیالے سے 4-5 میل آگے. اب دونوں گاؤں میں 30 میل کا فاصلہ ہے, اور وہ مائی صاحب عذر نہ کر سکی, چل پڑی. تو جب وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ یا غوث الثقلین میرا تو وہاں رہ گیا وہ 4 گل, کیا کریں؟ تو کہتے جو ہی میں سوتی ہوں تو میرے قبلہ نانا جی سے فرماتے ہیں وہ حضرت غوث پاک کو اس کی تکلیف نہیں دینی, وہ میں نے وہ ڈیوٹی کر دی ہے. کہا کیسے کی ہے؟ کہا وہ جو تیرا 4 گل ہے نا وہ تیری ساس کے جہیز والی چارپائی اس کے رضائی کے کونے میں نے رکھ دیا ہے. اب جناب ان کی شادی کہیں 1860 میں ہوئی تھی, اس کے اس رضائی کا کیا حوالہ تھا. اور ساتھ بتایا وہ سائیں قائم کے پاس ہے. سائیں قائم ایک درویش تھے, بڑے ولی اللہ شخص, وہ ہمارا حل چلایا کرتے تھے. کسی منزل میں جاتے جاتے رک گئے تو ان کے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تو فلان جگہ جا کر کے ان کو حالی کی ضرورت ہے, اس وقت ان کا حل چلانے والا حالی مر گیا ہے, تو جا کے وہاں حل چلایا کر, اللہ تیرا بیڑا پار کر کے تیری منزلیں پار ہو جائیں گی. تو وہ جب آئے تو انہیں کوئی اطلاع کشفی طور پر ہوئی کہ وہ مائی صاحب کی جو رضائی ہے پرانی وہ نکال کے اوپر کیا کر تیری منزل اور زیادہ آسان ہو جائے گی. اس کے اوپر انہوں نے غلاف وغیرہ چڑھا کے کچھ کرا کے اس کو تازہ دم کر کے وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب جب انہوں نے مانگی وہ رضائی, اندازہ کریں ان کی میری دادی صاحب کی شادی 1860 میں ہوئی,
اللہ تو اس وقت کی رضائی ہے وہ اس کو سنبھالے کون؟ دریافت کرتے بڑا وقت لگ گیا، دریافت کرتے کرتے پتہ چلا وہ تو سائیں قائم والی رضائی جو ہے وہ تو مائی صاحب والی ہے۔ اللہ 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 اب سائیں قائم کو جوئی کی نام نے وہ الرجی کو کہا میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، میں تو وہ نہیں دیتا۔ ان کا سائیں صاحب صرف اس کو دیکھ کے نا 10 منٹ کے بعد آپ کو واپس کر دیں، اس وعدے پر انہوں نے دی۔ تو دیکھا اس کو ہاتھ لگایا تو دیکھا اس کے کونے میں وہ 4 گل ہے، کھویا ہے تحصیل گجر خان میں اور ملا ہے تحصیل پنڈی میں، 30 میل کا فاصلہ ہے، ملا اس رضائی میں ہے جو 1860 میں کسی وقت کسی نے دھنوا کے تو اس کو بھرایا تھا۔ اب اس رضائی میں اس کا ملنا اس کا کرامت کے سوا کچھ معنی ہو سکتا ہے؟ میری مائی صاحب فرمانے لگے ولیوں کی کرامتیں ایسے ہوتی ہیں۔ اس وقت میں بھی اسکول پڑھنے نہیں گیا۔ آپ بھی اپنی ماں سے پوچھیں تو اگر زندہ ہے تو بتائے گی۔ امام شافعی کی ماں کسی اسکول پڑھنے نہیں گئی، اس کا یہ عقیدہ امام حنیفہ کا کی جو لاش ہے نا، اگر یہ عقیدہ ان کا ہوتا جو مر جائے وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ خارجیوں کا ہے، یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، یہ عقیدہ بے دینوں کا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں جو مر جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی والدہ نے کر کے چارپائی کے نیچے سے گزری، مولا کریم میرے بیٹے کو بھی ایسا عالم بنا دے، ایسا ولی بنا دے، ایسا اپنا مخصوص بندہ بنا دے جیسا امام حنیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اس جملے کی لذت کو محسوس کرتا رہا۔ میری مائی صاحبہ دہرایا کرتی کہ تیری ولادت والا دن اور امام حنیفہ کے وصال والا دن دونوں ایک ہی دن تھے تو میں نے یہ کام کیا تھا۔ کہتا ہے اس کی برکات کو میں محسوس کرتا رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ میری کوئی فرض نماز قضا نہیں، ایک میرے کوئی تہجد قضا نہیں پوری زندگی کی، 2 اور میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ علم حدیث کا واضح کام کیے بغیر سورج کبھی غروب ہونے دو۔ میں قرآن مجید کی 1.25 پارہ کبھی میرا قضا نہیں ہوا۔ جس آدمی کی زندگی اس طرح کی عبادات سے پر ہے وہ آدمی کہتا ہے آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی۔ جب قیامت کا میدان ہوگا سارے نبی ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، سارے ولی ہوں گے، سارے عالم ہوں گے، سارے غوث ہوں گے، سارے کتب ہوں گے، سارے صالحین ہوں گے، تو میں بھی ان میں موجود ہوں گا لیکن میرے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں گا؟ اس وقت میں دامن پھیلاؤں گا، اے نبی پاک کے فرزندوں ساری زندگی تم سے پیار کیا ہے، اب میرا دامن بھرنا تمہارا کام ہے۔ آل النبی ذریعتی، جو نبی پاک کی آل ہے وہ میرا ذریعہ ہے، وَأُمُّ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي، سرکار تک پہنچنے کے لیے اس آل کا سہارا لینا پڑے گا۔ امام شافعی یہ نہیں سمجھتا کہ میں براہ راست خدا تک پہنچ سکتا ہوں، براہ راست رسول تک پہنچ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کا عقیدہ ہے میں سرکار تک پہنچنے کے لیے اولاد فاطمہ کا سہارا استعمال کروں گا اور وہاں جانے کا ذریعہ ہی میرا وہی ہے۔ اور میں قیامت کے میدان میں امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ میرے دانے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا اس کو کہتے ہیں کنایا۔ یہ کنایا جنتی ہونے سے مجھے جنتی بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہا آل بیت کی محبت کی وجہ سے کہ پروردگار عالم کو محبان آل بیت کو سزا دینے کی عادت نہیں ہے۔ دامن میں نے پکڑ لینا ہے، دامن چھڑانے کی ان کی عادت نہیں، دامن چھوڑنے کی میری عادت نہیں، دامن چھڑانے کی ان کی عادت نہیں، جو ان کا دامن پکڑے ہوئے سزا دینے کی رب کو عادت ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اولاد رسول تمہاری اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب نماز کے اندر درود پڑھنا اور آل محمد پر بھی پڑھنا یہ امر تعبدی ہے۔ اس پر غور کرو، بتایا ہے کہ یہ درود پڑھو گے تو کیا مل جائے گا؟ کہا ملنے کے کیا لگتے تم پڑھو۔ امام شافعی فرماتے ہیں حنفیوں کے ہاں تو یہ سنت موقدہ نماز کے اندر پڑھنا، لیکن ہمارے ہاں یہ فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ صاحب بھی کر دو درود شریف رہ جائے، سجدہ صاحب بھی کر دو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، کرتا بندہ ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، اہل بیت کے بیچ میں کیا پتی ہے؟
کہ اگر اور کوئی چندہ اس طرح کی باتیں بتا دیں کہ بیچ میں اللہ نہ ہو تو عبادت ہو. مولوی صاحب کہنے لگے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی, عبادت اللہ کی ہو, اللہ کا بیچ میں کوئی تعلق ہی نہ ہو تو عبادت ہو. النظر الی وجہ العالم عبادت, عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مولوی صاحب کو موافق پڑھنے لگا. عالم کے چہرے کی, یار عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا اس میں اللہ ہے, عبادت ہے کہ نہیں؟ النظر الی وجہ علی عبادت, میری نماز ہے یہی اور میرا قیام ہے یہی, میری نظر کے سامنے جلوہ روح یار ہو. سمجھ آئیے؟ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے اپنی نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع, اس کا تو اجر ہے ہی کوئی نہیں, دے نہیں کوئی سکتا, اس کا اجر جو اللہ کے پاس ہے وہ دے گا. ہاں البتہ اجر سے ہٹ کر میں کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے پیار کیا کرو. کہ یہ کھانا کھاؤ, کہا میں کھانا نہیں کھاتا مگر پانی پلا دو, کھانے سے علاوہ, اس کا نام ہے مستثنی منقطع. یہ مستثنی منقطع ہے. میں نبوت کا اجر نہیں مانگتا, تبلیغ نبوت کا اجر نہیں مانگتا, ویسے میں کہتا ہوں میری اہل بیت سے پیار کیا کرو. اب وجہ کا وجہ ہو تو پھر یہ امر معقول ہو, امر معقول نہیں ہے, امر تعبدی ہے. وجہ پتہ نہیں ہے. جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, اس طرح ایک ٹہنی سرکار کے سر کے برابر آئی, سرکار نے اس کو پکڑا, اوپر کیا, سر کو نیچے کر کے گزر گئے. اب حیدر کرار تشریف لائے, آپ کا قد حضور سے چھوٹا تھا, انہوں نے جمپ کر کے اس ٹہنی کو پکڑا, ٹہنی کو پکڑ کے اسے نیچے سر کے برابر جھکایا, جھکانے کے بعد اس کو اٹھایا اور سر کو جھکا کے گزر گئے. تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ اے علی, سرکار نے تو اس لیے اس کو پکڑا تھا, اگر نہ پکڑتے تو سر سے ٹکراتی. سر کو جھکایا اس لیے تھا کہ سرکار کا سر مبارک بچ جائے ٹکرانے سے. نے کہا اس دھندے میں تم پڑو, میری نگاہوں نے گردن مصطفیٰ کو جھکتے دیکھا ہے, میری نگاہوں نے سرکار کو ہاتھ سے ٹہنی پکڑتے دیکھا ہے. جس جگہ گردن مصطفیٰ جھکی ہے علی کی گردن ضرور جھکے گی. اگر سرکار کی گردن نہ جھکتی, ٹہنی تلوار بن کر کے بھی آ جاتی, تو میری گردن کبھی نہ جھکتی. اس کا نام ہے امر تعبدی. وجہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے سرکار کی ادا چاہیے. میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس میں نفع کیا ہے یا خسارہ کیا ہے. سرکار کا کلمہ پڑا ہے, آپ سمجھ آئیے. حضرت صدیق اکبر سے بخاری میں روایت موجود ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ, نبی پاک کے گھر کا کوئی ممبر مل جائے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا پتلا ہے, دبلا ہے, ناٹا ہے, کالا ہے, پیلا ہے, اونچا ہے, نیچا ہے, پڑھا ہوا ہے, ان پڑھا ہے, تم اس سے وہ سلوک کرو جو سرکار کی ذات سے کرتے ہو. کا وجہ معلوم کرنا تو تاجروں کا کام ہے, سوداگری نہیں, یہ عبادت خدا کی ہے. بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. البتہ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں جو اس وقت اہل بیت تھے وہ تو اہل بیت ہیں, مگر آج جو اہل بیت ہیں ان کو ہم نہیں مانتے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ کہیں اس وقت جن کو حکم ہوا نماز کا وہ تو ایماندار وہ لوگ تھے. یا ایھا الذین آمنوا کہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کہا ان کو تو مانتا ہوں, تو پھر ان کو ایماندار مانے گا, موجودہ مسلمانوں کو بے ایمان کہے گا. جس طرح وہ ایمان والے تھے نا, اور بوجہ ایمان کے ان پر روزے فرض تھے, اسی طرح آج کا ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان, ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جب تک وہ کفر کا عقیدہ ظاہر نہ کرے, کتنا بھی گنہگار ہے مسلمان ہے, اس کا نکاح مسلمانوں کی طرح ہوگا, اس کا جنازہ مسلمانوں کی طرح پڑھا جائے گا, اس سے ہاتھ مسلمانوں کی طرح ملایا جائے گا, راستے میں آتے جاتے مسلمانوں کی طرح اسے سلام کیا جائے گا, اگر بیمار ہوگا تو مسلمانوں کی طرح اس کی بیمار پرسی. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے, جو ہی کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرے تو اس زمرے سے نکل جاتا ہے. اگر اس ترازو پر پرکھے کو تو وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ تم نبی ماننا چاہتے ہو, اسے معصومیت تو نبی کے لیے شرط ہے. یہ کس نے بتایا؟ ہر مسلمان کو کتنا بھی گنہگار ہے مسلمان سمجھو. اگر کوئی برائی کرتا ہے برائی سے منع کرو,
لیکن یہ تنگ دلی مت برتو کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی مونچھ منڈی ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی داڑھی منڈی ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا یہ مسلمان گنہگار ہے، اس کو باز کرو۔ روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس وجہ تم اسے کافر تو کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ جس طرح گنہگار ہو کر کن تم خیر امتن کی جو فضیلت حاصل ہو سکے نہیں، تم سب سے اچھی امت ہو۔ ایک موجودہ وقت کا آدمی کہ جو اینٹیں پیس کے مرچوں میں ملاتا ہے اور دودھ میں پانی ملاتا ہے، اور بعض ایسے بھی نیک ہیں کہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں، ہاں ایسے دلیر بہادر آدمی بھی ہے، اور قسمیں اٹھانے کا وقت ہے تو 10 قرآن مجید سر پہ رکھ کے قسمیں کھانے کے لیے تیار ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سارے گناہوں کا مرتکب اتنا گنہگار ہو کر پہلی امتوں کے مقابلے میں امت کے طور پر افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقین ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ امتی تو گنہگار ہو کر پہلی امتوں سے افضل ہو، لیکن نبی پاک کی آل بیت کا ایک ممبر اس کو صرف اس وجہ سے تم سمجھو کہ یہ ہماری طرح فیکٹری میں کام کرتا ہے اس لیے سید نہیں رہا۔ نہیں، اگر یہ ترے کا سوال اٹھاؤ گے تو ممکن ہے ماں کو بھی سوچو تو ترے میں تو وہ بھی ترے ہی ہو، ترے ہونے کی وجہ سے بیوی اور ماں ایک طرح کی نظر آتی ہیں، لیکن کیا یہ کوئی کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میری ماں میری بیوی کی طرح ہے، میری بیوی میری ماں کی طرح کہنے کا حق رکھتا ہے؟ اس میں تو اتنے مشکلات ہیں کہ کئی صورتوں میں طلاق واقع ہوتی ہے، کئی صورتوں میں زہار آتا ہے، کئی صورتوں میں کفارہ آتا ہے، یہ تو ہزارہ مشکلات ہیں۔ طرح کی وجہ سے تو ماں بیوی کی مانند نہیں ہوئی نا، بیوی جوان ہے، صحت مند ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، ماں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، استری بھی نہیں کیے ہوئے، ہاتھوں پر محل بھی چڑھی ہوئی، افضل کون ہے؟ ماں ہے نا۔ تو جس طرح ترے نظر آ کر کے افضل وہی ہے جو تمہیں مقابلتاً کمزور نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے خون رسول جن باڈیوں میں ہے قیامت تک وہ ترے ہو کر کے تمہاری طرح نہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ایک خارجیوں کا عقیدہ اس وقت جو آل بیت تھے وہ آل بیت ہیں، بعد میں والے آل بیت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ نہیں، المہدیو منا آل البیت، قیامت کے قریب چل کر کے جو امام مہدی آخر الزمان ظہور میں آئیں گے وہ ہم آل بیت میں سے ہیں۔ اگر یہ موجودہ وقت کے جو ہے سید ہیں انہی میں سے امام پیدا ہوں گے نا، ان کی والدہ حسینی ہوگی، باپ حسنی ہوگا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام کے والدین کے نام پر ان کے ماں باپ کے نام ہوں گے، ماں کا نام آمنہ ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ، سید عبداللہ ہوگا۔ تو پھر اگر وہ سید ہوں گے تو ان کی اولاد اہل بیت ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہر نتو کہہ رہا کہتا ہم بھی اہل بیت ہیں، جو مونچھوں کو تاؤ دے لیتا ہے وہ کہتا ہے میں اہل بیت میں سے ہوں۔ یاد رکھیں کسی تقوی کسی پرہیزگاری کی وجہ سے کوئی غیر سید نہیں ہو سکتا، اور کوئی آل محمد نہیں ہو سکتا۔ آل اور ہے، امت اور ہے۔ آپ کو میں بتاؤں 9 سال ہجرت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر جو آل سنت والجماعت کے عقیدہ برحق کے مطابق پوری امت کا سردار ہے اور خلیفہ برحق ہے، ان کو امیر حج بنا کر کے بھیجا۔ جس وقت وہ پہنچے ذوالحلیفہ کے مقام پر، جس کو آج بیر علی کہتے ہیں، یہ علی سے مراد علی مرتضیٰ نہیں، یہ اٹھا نہ کو وابیاں جو گزرے ایک بندہ وہ اس کا نام علی سا، ہاں جس طرح وہ بابا لال شاہ انہوں نے وہ جو سراسی والے بزرگ سے نا نانگے درویش اللہ تعالیٰ نے بڑے مقبول بندے سے انہوں کی کسا کسی تھا سلام کیتا، اس کے یہ سمجھا کہ شاید شیعے سے انہوں کے خاندان کوئی لوگ شیعہ ہوئے سب ہوئے، انہوں نے کہا یا علی مدد، انہوں نے کہا بڑے وہی تو بو نہیں تو سنٹ سکاری نے چھوڑ سا ہی علی جڑا رکھا ہے۔ وہاں ایک سکاری ڈھوک ہے، وہاں کا ایک علی ہے جس نے ایک بھینسا رکھا ہوا ہے نسل کشی کے لیے۔ مولا شاہ صاحب میری یاد میں گالیاں دے کے پھنس گلا۔ وہ علی سے مراد علی مرتضیٰ نہیں ہے، بلکہ وہاں واقع ایک وہابی تھا وہ مرا، اس کے نام پر وہ میر علی ہے، وغیرہ پرانا نام اس کا جو ہماری کتابوں میں آتا ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پہنچے تو پیچھے سے جناب کچھ آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کی، جس میں حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ جو امن و امان کے معاہدے کیے ہوئے تھے ان معاہدوں کا خاتمہ کر دو، اعلان کر دو۔ کیوں کہ تم ان معاہدوں کی پابندی کر رہے ہو، تم ان سے نہیں چھیڑ رہے ہو، تمہارے بندوں کو وہ ضائع کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اس لیے تم ان سے یہ معاہدہ ختم کر دو، پھر برسر میدان جس کا جی چاہتا ہے پھر مقابلے میں آ جائے فیصلہ کر لے۔ اس کے لیے جناب حیدر کرار کو سرکار نے فرمایا
کہ اے علی میدان عرفات میں تم نے جا کے اعلان کرنا ہے. سبحان اللہ. اپنی اونٹنی دی عزبہ نامی. سبحان اللہ. جس وقت وہ گئے اس پہ ذرا ایسے چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کی پرلی طرف سے بڑبڑانے کی آواز آئی, اونٹنی کے بڑبڑانے کی. حضرت صدیق اکبر ذرا نور ایمان دیکھیے. آپ فرماتے ہیں یار مجھے ہرس آ رہی ہے کہ یہ اونٹی تو سرکار کی بول رہی ہے, سرکار کو تو میں مدینہ طیبہ چھوڑ کے آیا ہوں. اندازہ کریں جانور کی آواز سے فیصلہ کر لینا یہ سرکار کی اونٹنی ہے, یہ صدیق اکبر کے ایمان کی صفائی ہے. جس میں جو خوبی رب نے رکھی اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم کیا لگتے ہو درجوں کے, کیا لگتے ہو کلاسوں کے؟ نبی پاک کے صحابہ بے مثل ہیں, سرکار کی آل بے مثل ہے, سرکار کے ازواج بے مثل ہے, سرکار کی بولی بے مثل ہے, سرکار کی امت بے مثل ہے, سرکار کا قرآن بے مثل ہے, سرکار کا شعر بے مثل. جو خود بے مثل ہے اس کی ہر چیز بے مثل ہے. اگر اس وقت تم اس طرح کی باتیں کرو تو یہ سرکار کی عزت پہ حرف آتا ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اونٹنی کی آواز سے پیار کا احساس ہوتا ہے, یہ سرکار کی اونٹنی ہے. جھانک کے دیکھا سچ مچ اونٹنی ہے اور سرکاری کی اونٹنی ہے. اور اوپر جناب مولا مرتضی سوار ہیں. پوچھا یا علیو انت امامن او مامومن, اور تم اس وقت امیر حج بن کر کے آئی ہو میرے پیچھے چلنے کے لیے, اور مامومن پیچھے چلنے کے لیے آیا ہوں. واہ علی مرتضی, اپنا عقیدہ زندگی میں چھوڑ گئے ہو کہ میں صدیق اکبر کو اپنا امام مانتا ہوں. سرکار نے جس کو امام بنایا میں کیوں نہ اس کو امام سمجھوں؟ اپنی شریعت تو تسلیم نہیں کرنی. ان کا پھر کس سلسلے پہ آئے ہو؟ ان کا یہ اعلان کرنا ہے کہ جو کفار کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کی وہ خلاف ورزی بار بار کر چکے ہیں. اب ان خلاف ورزیوں کے ہوتے ہوئے اس معاہدے کو جاری نہیں رکھا جا سکتا. سرکار نے فرمایا کہ 3 مہینے کا اعلان کر دو, یہ چند زمانہ جو ہے آزادی سے چل پھر لیں, اس کے بعد برسر میدان آ کے تلوار سے فیصلہ کر لیں گے. سبحان اللہ. اب جناب وقت آیا کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں, مجھے دے دو. حضرت مولا مرتضی عرض کرتے ہیں میں سرکار کے ارشاد کے بعد کو اپنی ذاتی رائے نہیں قائم کر سکتا. ان کا کوئی میرے بارے میں آیت تو نہیں آئی. صدیق اکبر خوفزدہ ہو گئے. دیکھیں جس آدمی کو اتنی بڑی اولیت حاصل ہے کہ بڑا مجمع ہے سرکار کا جس میں اشرا مبشرہ سارے موجود ہیں, حاضرین بدر سارے موجود ہیں, جو جنگی جرنیل سارے موجود ہیں, فقہاء صحابہ سارے موجود ہیں, ان میں سے کہا کہ صدیق اکبر ان کا امام ہوگا. وہ آدمی ڈر گیا. ایمان اس کو کہتے ہیں. کوئی ذرا کمی بیشی ہو جائے اپنے متعلق خوف کرو. مجھے اپنے متعلق خوف کرنا چاہیے. ساری دنیا میں واز کرتا پھروں, ممکن ہے کوئی کلمہ خطا کا نکل جائے توبہ کرنے میں جلدی کروں. ڈٹنا نہیں ہے. آپ کہتے پھر میں جا کے سرکار سے بات کروں. اب مولا مرتضی کہتے ہیں بات کرو. جب وہاں گئے سرکار نے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں آئی؟ کہا آیت تو نہیں آئی. کہا یہ جو علی مرتضی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا مجھے ہی دے دے, میں ہی کر دوں گا. آپ نہیں صدیق اکبر, یہ جو معاہدے کا اعلان ہے اس کے خاتمے کا اعلان یا میں کر سکتا ہوں, یہ میری آل کر سکتی ہے. چونکہ تو میری آل میں سے نہیں ہے اس لیے تیرا اعلان قانون کی نظروں میں وہ اعلان نہیں ہے. علی میری آل میں سے اس لیے اس کا اعلان میرا اعلان ہے, اس کا اعلان میرا اعلان ہے. حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا. یہ جو مشہور ہے نا کہ ہر متقی حضور کی آل ہے, یہ لغو بات ہے. اس کو لکھا حضرت امام ابن حزم مکی رحمہ اللہ واہن جدن, یہ بالکل بوگس بات ہے, اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر متقی ہونے کی وجہ سے کوئی آل محمد ہوتا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جیسا امت مسلمہ میں کون پہلے کوئی گزرا متقی یا آج ہے یا آئندہ کبھی ہو سکتا ہے. جس طرح سرکار اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہیں, صدیق اکبر اپنی شان میں پوری امت مسلمہ میں بے مثل ہیں. تو جب وہ اس شان کے ہو کر آل محمد نہیں ہو سکتے تو پھر آج کا صوفی یا مولوی یا پیر کو داڑھی رکھ کے کہے جناب ہم آل محمد ہیں, تو یہ اس کی اختراع ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آمدم برسر مطلب کی بات یہ تھی کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں آج خسارہ اس میں ہے 10ویں محرم, حتیٰ کہ وہابیوں نے بھی منانا شروع کر دیا 10ویں محرم کا دن. پہلے تو اعتراض کیا کرتے تھے یہ بریلوی مناتے ہیں, یہ اندر سے شیعہ ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام پر اعتراض کیا, ہر ایک کے نام کا رضا 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 ہے, یہ شیعوں والے نام ہیں.
آج حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کلمی کام نے ان کو دانتوں کے بل گرایا ہے. آج انہوں نے پھر جناب 10ویں محرم کا دن منانا شروع کر دیا. حتیٰ کہ قاری طیب صاحب نے کتاب لکھی ہے آل بیت کی شان میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امام غزالی ہیں انہوں نے بھی یزید کے دھڑے کی بات کی, اس لیے یہ بھی ناسبی ہیں. بڑی بڑی چوٹی کے بندوں کے نام لیے ہیں. جو ابن العربی ہے احکام القرآن جس نے لکھی ہے وہ بھی ناسبی ہے, وہ یزید کو خلیفہ مانتا ہے. کافی سارے انہوں نے کہا کہ یہ علماء دیوبند میں سے جن لوگوں نے یزید کی حمایت کرنا شروع کر دیا یہ ناسبی ہیں, یہ سنی نہیں ہے. اپنے طور پر وہ مدعی نام سنی ہیں, لیکن انہوں نے خود مانا ہے, کہا کہ بہت سارے لوگ علماء دیوبند کے وہ خارجیوں کی طرف چلے گئے ہیں, ناسبیوں کی طرف چلے گئے, وہ اہل سنت نہیں ہے, وہ ناسبی ہیں. اس کا مطلب ہے آج تو 10ویں محرم کا دن دوستوں نے منانا شروع کر دیا. امام غزالی کی کتابیں موجود ہے, وہ 10ویں محرم کے دن کو منانا اچھا نہیں سمجھتے, برا سمجھتے. یہ جو بعد میں صوفیت کی کتابیں لکھی ہیں نا, یہ اسی طرح لکھی جیسے ابن تیمیہ نے لکھی ہے صوفیت کی کتابیں. جب بدنام ہوا تو پھر یہ لکھنی شروع کر دی. اسی طرح جو ابن قیم ہے اس نے صوفیت کے بارے میں بڑی کتابیں لکھنی شروع کی. جب اچھی طرح بدنام ہوا تو اس نے فقیری شروع کر دی. اور اس کے بعد یہ ابن جوزی ہے, سرکار بغداد کے منکروں میں سے ہے, سرکار بغداد کے رات میں اس نے کتابیں لکھی ہیں. جب اچھی طرح پٹائی ہونی شروع ہو گئی پھر اس نے بھی صوفیت اختیار کر لی, پیر بن گیا. اب وہ کئی جو ابتدائی طور پر میری پیری کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے, وہ کہتے یار یہ تو بڑا اچھے حالات ہیں اس سے شخص کے, تو اتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, وہ تسبیحاں پھرانے لگے, جو بعد حق کہتے ہوئے باہر نکلاتے ہیں. وہ پہلے تو تم پیری فقیری کی مخالفت کرتے ہیں, کہا یہ ٹنج والے شاہ صاحب جو ہیں ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے, پیر بننا چاہیے. اب تو وہابی بھی پیر ہونے لگے ہیں. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ 10ویں کا دن مناؤ تو جس کا دن ہے اس کی اولاد کا انکار کرو تو پھر کربلا کے معاملات کا ذکر کرو تو کربلا والوں کا جو خاندان ہے ان کا خون رہ گیا اس کی بے ادبی کرو تو پھر کیا فائدہ پہنچے گا تمہیں کربلا کا دن منانے کا. سمجھ آئی یہ بات؟ علی علی کا نام لو, نعرے لگاؤ حضرت علی مرتضیٰ کے, تو جو ان کی اولاد ہے اس کو برا سمجھو تو پھر نعرے لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا مقصد یہی ہوا کہ جس طرح یہودیوں کی عادت تھی کہ پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ تو اللہ کی کتابیں تھیں, جو بعد میں نازل ہوئی ہیں اللہ کی کتابیں نہیں ہیں. یہ یہودیوں والا عقیدہ, پہلے جو سید تھے وہ تو سید تھے مگر آج والے سید نہیں ہیں. تو جس طرح آپ 10ویں محرم کا دن مناتے ہیں, امام عالی مقام کا دن مناتے ہیں, ان کی جو موجودہ اولاد ہے اس کا بھی احترام کیا کریں. اگر آپ اس کا احترام نہ کریں پھر آپ کو مسلمان ہونے کا وہ فائدہ ہرگز نہیں پہنچے گا جو کبھی پہنچ سکتا تھا. اس لیے کہ اس وقت میرے پاس کتاب امام جلال السیوطی کی موجود ہے, احیاء المیت فی فضائل آل البیت. اس کے اندر انہوں نے چند متعدد حدیثیں نقل کی ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا, سب معاملات میں وہ بری ہوں گے, حب آل بیت کا سرمایہ ان کے پاس نہیں ہوگا, اس لیے ان کا نہ اسلام قبول ہوگا نہ ان کے اعمال قبول ہوں گے, دوزخ میں جانا پڑے گا. اولاد رسول سے دشمنی مت کرو, ان سے پیار کرو, ان سے عزت کرو. ایک بات ہے امام میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کی کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کے ایک مرید تھے جو سید صاحب تھے, اکثر بیشتر پٹوار کے رہنے والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہو, میرپور کے علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے, گجرات کے علاقے کے, جیلم کے علاقے, یہی میں جو اس وقت میری نگاہوں میں صورتیں آ رہی ہیں میں اندازہ کرتا ہوں یہ فلاں فلاں علاقوں کے آدمی ہیں. یہ بندے نہ پتہ لگا ہے پگڑی بدی, پگڑی تو پتہ لگنا کہڑے علاقے نا, جامت جڑی ہے نا یہ تکو تو پتہ لگی نا, میرے انداز جلے تک ہے تو پتہ لگی لفرا بندے گل کرو. میاں صاحب عارفے کھڑی نہ کرو جلے اس نے نظران محبت نے آثار نے پتہ لگا بھی نہ علاقے جلا کر خشکی جائے تو پتہ لگنا کہ پٹیالے نے پاس نہ. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مرید تھے ایک سید صاحب, اور ان کے گاؤں کے موچی جوتے بڑے اچھے بنایا کرتے تھے. میاں صاحب کی شادی ہونے والی تھی چک جمال سے, یہ کالا گجرا کے پاس جو ہے نا وہاں ایک محکمہ سرکاری چک جمال اس کا نام ہے, وہ ڈیپو ہے, وہاں سے شادی ہونے والی تھی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں گردن میں گھیگ سا تھا, جس کی گڑ آخر گھیگ, اس کو اردو میں گھیگ کہنا چاہیے. تو وہ گھیگ تھا, تو جب وہاں گئے تو عورتوں نے کہا لڑکی تو بہت خوبصورت ہے, یہ چاند کو گرہن لگا ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے, انہوں نے کہا کہ میں تو لوگوں کی نظروں میں اس کے قابل نہیں ہوں تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. میاں صاحب کے چھوٹے بھائی تھے جو بڑے خوب شکل تھے, اپنا سر اتار کے ان کے سر پہ باندھ دیا, انہوں نے کہا اس کے ساتھ شادی کر دو.
لیکن اکثر بیشتر آپ نے اپنی کمائی اس بھائی کے خاندان کو دی کہ یہ عورت کبھی میری طرف منسوب تھی، دیکھا نہیں پھر اس کے بعد اس کو. تو پھر میاں صاحب کے جو مرید تھے نا شاہ صاحب، ان کے گاؤں کے موچی جوتے بڑے اچھے سیتے تھے. میاں صاحب کی اس بھاوج نے جو پہلے منگیتر تھی آپ کی، اس نے کہا کہ اپنے گاؤں کے موچیوں سے جوتا سلوا کے مجھے دے. شاہ صاحب نے کہا اپنے پاؤں کا ماپ دیں. انہوں نے کہا جناب یہ جو جوتا ہے نا، میرا پاؤں اور آپ کی اہلیہ کا پاؤں یہ برابر کے ہیں، تو آپ اپنی بیگم صاحبہ کا پاؤں دکھا کے جوتا بنوا کے لے. شاہ صاحب نے اپنی بیوی کا جوتا پاؤں کا ماپ دے کے اپنے گاؤں سے جوتا بنوا لیا. بنوا کے جب میاں صاحب عرف کھڑی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جوتا پیش کیا تو میاں صاحب پوچھتے ہیں یہ کیسا ہے جوتا؟ ان کا یہ آپ کی بھاوج صاحبہ کے لیے. ان کا میری بھاوج آپ سے جوتے بنواتی ہے، یہ آپ اٹھا کر آئے؟ ان کا جی اب یار میں اٹھا. ان کا اس نے ماپ دیا تھا آپ کو؟ ان کا نہیں، میری بیوی کا پاؤں اس کا پاؤں آپ سے برابر تھے، اپنی بیوی کے پاؤں کا ماپ دے کے جوتا بنوایا، اور پھر بعد میں ٹرائی کرتے وقت میں نے بیوی کو کہا اس کو پورا آیت میں لے آیا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے نا جوتا اٹھا کے منہ سے لگا کے بوسہ لیا. ان کا نبی پاک کی بیٹے خاندان کی بیٹی کا جوتا جو. پھر میاں صاحب کا کیا عقیدہ تھا، وہ کربلا پر سید ختم ہو گئی، آپ بھی ہیں. اٹھا کے آپ نے بوسہ لیا، بلا کے تو بھائی کو کہتے ہیں کس کا کلمہ پڑا ہوا ہے؟ کا کلمہ سرکار کا پڑا. ان کا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد سے جوتے بنواتے ہیں. روئے میاں صاحب. ان کا میری زندگی میں تم نے اولاد رسول سے یہ سلوک کرنا شروع کر دیا، میں مر گیا تو پھر بعد میں تم کیا کرو گے؟ پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ نے ساری زندگی وہ جوتا کسی کو نہیں دیا، جوتا ساتھ رکھا. مثال کا وقت آیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے میاں صاحب آپ بتائیں اس جوتے کا کیا کریں؟ آپ نے وہ جوتا میرے کفن میں رکھ دینا. کا فائدہ کہ جب سرکار قبر میں تشریف لائیں تو یہ کہنے کہ میں جرت نہیں کر سکوں گا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، بلکہ یہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلا. وہ پھر جوتا آپ کے ساتھ دفن کر دیا. یہ تھا آج کا پیغام، جتنا بھی اس سے بات چھوٹی ہو سکے میں نے کی ہے، آج تک پہنچا دی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جس طرح حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا مومن تھا، وہ اپنی شان کا مومن تھا. آج کتنا بھی گنہگار ہے مومن ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کتنا بھی گنہگار ہے وہ مومن ہے، اور ساری امتوں کے مقابلے میں وہ بحثیت امت کے افضل ہے. خواہ اس کے اعمال ساری جان سے گھٹیا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے. جس طرح یہ گناہوں کے ہوتے ہوئے بزرگ ہے نا، اسی طرح اولاد رسول جو حضور کے وقت تھے وہ زیادہ شان والے تھے، آج والے اپنی شان والے ہیں، لیکن بحثیت آل کے آج بھی پوری امت سے یہ لوگ افضل ہیں. یہ تھا آج کا پیغام. نہ از ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکان امت ترا باشوخی رندانہ گفتم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. یہ علماء حضرات کہیں سیکنڈ ہینڈ ہو کے آئے ہیں کسی اور جلسے